بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت ایفاء عہد کے وعدہ کو پورا کرو، اور اس حوالے سے کچھ باتیں پہلے بھی عرض ہو چکی ہیں، اب بقیہ مختصر چند باتیں ایفاء عہد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ابھی تک نہیں ملی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ابھی تک پہلا نکاح مبارک بھی نہیں ہوا، کوئی زیادہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ آپ کچھ تجارت وغیرہ کا کام بھی کیا کرتے تھے، تو ایک آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، کوئی لین دین ہوتا ہے، کچھ معاملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اور اس کا نام علماء کرام بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ ہے۔ اب جب معاملہ طے ہوا، اس پر کچھ پیسے آئے، تو عبداللہ بن ابی الحمصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور میں آپ سے آ کر حساب کرتا ہوں۔ کوئی کام تھا اس کا، لہذا وہ اپنے کام پر گیا، اور ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ بٹھایا، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں اور میں نے کام کے بعد فوراً وہاں جانا ہے۔ جب ان کے ذہن سے یہ بات چلی گئی تو 3 دن کے بعد یاد آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اسی جگہ آیا۔ تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، میں 3 دن سے یہاں تمہاری انتظار میں بیٹھا ہوں۔ یہ مسلم شریف جلد 2 میں باب وفاء العہد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایفاء عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام خصوصیت سی، دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ قیصر نے اپنے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی بھی کی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مجبوراً یہ جواب دینا پڑا کہ عہد شکنی نہیں کی۔ اسی طرح حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کفر کی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اسلام کے ڈر سے شہر بشہر پھرا کرتے تھے۔ اہل طائف نے مدینہ منورہ بھیجنے کے لیے جو وفد مرتب کیا، ان میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا، لیکن حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے انتقام نہ لیا جائے، لیکن خود دشمنوں نے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ تم بے خوف و خطر جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفراء کو قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ اسی اعتماد پر دربار نبوت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی ایفاء عہد کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایفاء عہد پر پابندی فرماتے تھے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے اسلام کے شدید ترین دشمن تھے۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو بھاگ کر یمن چلے گئے، وہاں یعنی یمن کے ارادے سے جدہ تک پہنچے، تو حضرت عمیر بن وہب نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمامہ مبارک عنایت کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ صفوان کی امان کی نشانی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ عمامہ مبارک لے کر صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، اور تم کو امان ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ ارشاد ہوا، ہاں یہ سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا،
بڑی تفصیل سے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ کتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایفائے عہد کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے، اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور اس واقعہ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس قتل پر استغفار کیا کرتے تھے، فرماتے تھے لہم علی ذنب، یعنی میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے اور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استغفار کیا کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مظلوم کی مدد فرمائی تھی، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ مکہ مارنے سے وہ مر جائے گا، اس لیے یہ حقیقتاً گناہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کی منافی بھی نہیں تھا، تو چونکہ گناہ کی کوئی صورت تھی، اس لیے آپ نے اسے گناہ سے تعبیر فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبطی جس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کیا تھا، وہ تو کافر تھا، اور کافر بھی حربی تھا، لہذا اسے جان بوجھ کر بھی قتل کرتے تو اس حربی کافر کو قتل کرنے میں کیا گناہ ہوا؟ اس پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ اس لیے ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے شہر میں رہ رہے ہیں فرعون کے، تو عملاً اس بات کا انہوں نے گویا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں آپ کے ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، اور ان کا قانون یہ تھا کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قتل کیا وہ اس وعدہ کی خلاف ورزی میں کیا، لہذا ہر حکومت کا ہر شہری، چاہے حکومت مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، عملاً اس بات کا وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے قانون کی پابندی کرے گا جب تک وہ قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعہ سے اور اس قصہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایفائے عہد، خواہ وہ مسلم قوم ہو یا غیر مسلم، خواہ وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، تو ان سے ایفائے عہد کرنا ضروری ہے، اور عہد کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کرنا یہ شرعاً جرم ہے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، ان میں ایک نصیحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی تھی، معاذ وہ ایفائے عہد کو لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا